میری زبان سے مہرو کا نام سن کر نواب یوں اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ آپ آپ مہرو کو کیسے جانتے ہیں اور کیا تعلق ہے آپ کا مہرو سے؟ کچھ رشتوں کا نام یا تعارف نہیں ہوتا نواب صاحب، بس مجھے یوں سمجھ لیجئے کہ اس بوڑھے مرحوم باپ سے کسی نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اس کی لاڈلی بیٹی کو ڈھونڈ نکال کر اس کی ماں سے ملوا دیں گے، اور وہ وعدہ منتقل ہوتے ہوتے میرے پیروں کی زنجیر بن گیا ہے۔ میں اور میرا وہ ساتھی جو اس وقت آپ کی قید میں ہے، ہم دونوں ہی مہرو کی تلاش میں یہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ اس کا آخری نشان آپ کے اس محل تک آتا ہے۔ اگر وہ آپ کے نکاح میں ہے تو آپ بھی اسے اس کی ماں سے ملانے ہمارے ساتھ چلیے، اور اگر وہ آپ کی قید میں ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، کیونکہ اسے لیے بنا ہم یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ ہاں، البتہ ہماری جان لینا آپ کے اختیار میں ہے، صرف ایک یہی تیسری صورت ہے اس مسئلے کی آپ کے پاس۔ میری بات ختم ہونے تک نواب کا جسم باقاعدہ لرزنے لگا، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی خاطر بیٹھ گیا۔ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کاش کاش یہ نہ ہوتا۔ وہ آخر تک مجھ سے یہی کہتی رہی، مگر شاید میری عقل پر ہی پردہ پڑ گیا تھا۔ میرا دم اٹکنے لگا۔ کہیں نواب نے مہرو کو مار کر اسی محل کے کسی کونے میں دفنا تو نہیں دیا؟ میں نے خود پر قابو رکھنے کی کوشش کی، مگر میری آواز پھر سے کانپ گئی۔ مہرو زندہ تو ہے نا؟ خدا کا واسطہ یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے اسے بھی؟ نواب تلملایا۔ مہرو اب یہاں نہیں ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر کسی اپنے کے پاس پہنچ گئی ہوگی، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ وہ تو کہیں کھو گئی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر نہیں گئی تو پھر کہاں گئی ہے؟ میں نے ایک بار پھر خود کو کسی تپتے صحرا کے درمیان کھڑا پایا اور تھک کر وہیں بیٹھ گیا۔ نواب نے مجھے بتایا کہ مہرو چندہ کے پاس قریباً 3 ماہ تک اس کی امانت کے طور پر رہی، اور وہ ہر طرح اسے منانے کی کوشش کرتا رہا اور اس سے نکاح کر لے، مگر مہرو کا بس ایک ہی جواب تھا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت سے پہلے وہ زہر کھا کر مر جانا پسند کرے گی۔ نواب نے اسے بہت سمجھایا اور کوشش کی کہ اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنے والی لڑکی کو یہ معاشرہ تو کیا، اس لڑکی کے اپنے بھی کسی صورت قبول نہیں کرتے، لیکن مہرو کا اپنے محبوب پر یقین اتنا اٹل تھا کہ کبھی کبھی تو نواب کو اپنا دل بھی دہل جاتا تھا کہ کہیں اگر اس سرمئی آنکھوں والی لڑکی کی بات سچ ہی نہ ہو، اور کسی دن اس کا رانجھا اپنی مہرو کو ڈھونڈتے ہوئے چندہ کے ٹھکانے تک نہ آ پہنچے۔ لہٰذا اس نے چندہ کی مدد سے ایک منصوبہ بنایا اور مہرو کو کسی طرح یہ آسرا دلایا کہ اگر مہرو نواب کے ساتھ اس کے گھر چلی جائے تو نواب تیمور مہرو کے گھر والوں کی خبر لینے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہاں مہرو کے لیے سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا مہرو نے سوچ رکھا ہے تو نواب مہرو کے گھر والوں کو خود اپنے محل بلوا کر مہرو کو ان کے حوالے کر دے گا۔ کسی بازار یا بدنام اڈے سے برآمد ہونے سے تو بہتر ہے کہ مہرو کسی عزت دار کے گھر سے اپنوں کو ملتی۔ مہرو آخر بات پر آمادہ ہو گئی اور نواب کے ساتھ نواب پور میں آ گئی۔ چند دن تک نواب نے اسے کسی اپنے دوست واقف کار کے پاس ٹھہرائے رکھا، جہاں مہرو کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی تھی۔ پھر نواب کوئی کہانی بنا کر مہرو کو اپنے محل میں لے آیا۔ نواب خاتون اپنے شوہر کی عیاشی سے اچھی طرح واقف تھی، مگر وہ مجبور تھی، کیونکہ مہرو کو محل میں بھی ایک الگ تھلگ مہمان خانے کے ویران حصے میں رکھا گیا تھا۔ مگر اس کا ماتھا تب ٹھنکا جب اس کے شوہر نواب تیمور نے دوسرے نکاح کی بات چھیڑی۔ وہاں نواب نے مہرو کا حوصلہ توڑنے کے لیے اس کے باپ کے ہاتھوں کسی کے قتل اور باپ کی گرفتاری کی اطلاع پہنچا دی، جو اس کے ہر کارے رحیم گڑھ سے لائے تھے، جنہیں نواب نے مہرو کے گاؤں مہرو کے خاندان کی خبر لینے بھیجا تھا۔ اس وقت تک احمد بھی دیوانہ وار مہرو کی تلاش میں دور دراز علاقوں میں بھٹک رہا تھا، اور نواب کو ہر لمحہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ ٹھیک نشان نہ پکڑ لے۔ باپ کی گرفتاری اور ماں کے پاگل پن کی خبر مہرو پر بجلی بن کر گری، اور وہ یوں بستر پر جا پڑی کہ پھر ہفتوں شدید بخار میں تپتی رہی۔ نواب بیگم کو حویلی کی اس خادمہ سے یہ خبریں ملتی رہیں جسے نواب نے مہرو کی خاص خدمت اور رکھوالی پر رکھا تھا۔ یہ وہی خادمہ تھی جو اس روز مجھے محل سے بھاگ جانے کی ترغیب دینے آئی تھی۔ مہرو کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لہٰذا مجبوراً خادمہ کے مشورے پر نواب تیمور نے اپنی بیگم کو مہرو کے علاج اور تسلی پر مامور کر دیا۔
وہاں نواب خاتون نے مہرو کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ اسے ایک طرف سے وہ معصوم اور من موہنی سی لڑکی پر ترس آتا جو اس کے شوہر کے چنگل میں پھنس کر رہ گئی تھی، تو دوسری طرف اسے مہرو کے علاج کے دوران یہ سوچ سوچ کر غصہ بھی آتا رہا کہ کل کلاں کو یہی لڑکی صحتیاب ہو کر اس کی سوکن بن جائے گی۔ لہٰذا وہ لگاتار اپنے شوہر کی منت کرتی رہی کہ وہ اس لڑکی کو آزاد کر دے، کیونکہ اس کی روح کسی اور کے قبضۂ محبت میں ہے اور وہ اپنے جسم پر کسی کے تصرف سے پہلے ہی خود کو مار ڈالے گی۔ اس لیے یہ کوشش فضول ہے، مگر نواب کی نوابی ہٹ بھی یہ فیصلہ اور ضد کیے بیٹھی تھی کہ اب تو وہ مہرو سے ہی دوسرا نکاح کرے گا۔ شاید اسے اس کیس میں مزہ آنے لگا تھا، اور کسی کی مرضی سے اسے مائل بمحبت کرنے کو ہی تو اصل مردانگی سمجھا جاتا ہے۔ آخر کار نواب بیگم کی لگاتار توجہ اور وید طبیبوں کے بہترین علاج کی بدولت تیسرے ماہ سے مہرو کی حالت سنبھلنے لگی، مگر اب اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ اس نے کسی سے بھی یوں بول چال تقریباً بند کر دی تھی اور سارا دن اداس اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کسی کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر ایک دن نواب کو کسی ضروری نجی کام سے کسی دوسرے شہر جانا پڑا، جہاں سے واپسی میں اسے 3-4 دن لگ گئے۔ آتے ہوئے وہ مہرو کے لیے بہت قیمتی تحائف اور سونے کے زیورات بھی اٹھا لایا، اور اس نے طے کر لیا کہ کسی طرح وہ مہرو کو منا کر اگلے ہفتے ہی اس سے نکاح کر لے گا۔ مگر محل میں داخل ہوتے ہی اس کے سر پر آسمان گر پڑا جب اسے بتایا گیا کہ مہرو اسی رات محل سے غائب ہو گئی تھی جس دن نواب شہر سے باہر گیا تھا۔ نواب کی دنیا تو اندھیر ہو گئی، اور وہ نواب بیگم پر برس پڑا کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ لڑکی اس محل سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ مگر نواب بیگم نے اپنے سہاگ کی قسم اٹھا لی، اور یہ سچ ہے کہ وہ نواب اور مہرو کے ہونے والے نکاح کے سخت خلاف تھی، اور خلاف ہے کیونکہ وہ کسی کو اپنی سوکن کا درجہ نہیں دے سکتی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مہرو کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ کہ اگر نواب کی بیوی کی اتنی بڑی قسم پر یقین نہیں ہے تو وہ یہی بات قرآن پر حرف لے کر بھی دہرا سکتی ہے۔ نواب کی دیوانگی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے آس پاس کا چپا چھان مارا، ہر طرف مہرو کی تلاش میں کھوجی دوڑائے، مگر مہرو کے گاؤں سے بھی پتہ کرایا گیا، مگر مہرو کا گھر ویسے ہی ویران اور دروازے پر مہینوں پرانا زنگ لگا تالا ہی پڑا تھا۔ نواب تیمور دن رات اپنا سر پیٹتا اور منہ نوچتا رہتا کہ اس کی سلطنت اور اس کی جاگیر سے عین اس کی ناک کے نیچے سے ایک سالم لڑکی کیسے نکل سکتی ہے۔ مگر اس سوال کا جواب اسے آج تک نہیں ملا۔ بنا کسی ثبوت اور گواہ کے وہ اپنی بیوی کو بھی صرف شک کی بنیاد پر کوئی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ محل کے پہرے داروں اور متعلقہ نوکروں کی کھالیں کھچوا کر انہیں زندانوں میں پھینک دیا گیا، مگر ان میں سے بھی مہرو کی کسی کو کوئی خبر نہ مل سکی، اور کبھی مہرو واپس نہیں آئی۔ ہزار طرح کی باتیں نواب کے ذہن میں آتیں کہ شاید مہرو دوبارہ اپنے بچے کچے خاندان تک پہنچ گئی ہوگی، اور انہوں نے زور آوروں کے خوف سے کسی دور دراز علاقے میں اسے منتقل کر دیا ہوگا، یا شاید وہ راستے میں ہی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو اور اسے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا ہو، یا وہ پھر کسی بردہ فروش کے گروہ کے ہتھے چڑھ گئی ہو اور جنہوں نے اسے کسی بازار میں فروخت کر دیا ہو۔ مگر آس پاس کے تمام شہروں میں اس کے کارندے ایسے بازاروں اور ٹھکانوں پر بھی مہرو کو ڈھونڈ چکے تھے۔ نواب نے چندہ کی حویلی کی خبریں خفیہ طریقے سے جمع کر رکھی تھی، مہرو بھی وہاں بھی نہیں پہنچائی گئی تھی۔ غرض ایک معمہ تھا جو کبھی حل نہیں ہوا، اور ایک الجھی گرہ تھی جو کبھی سلجھ نہیں پائی۔ نواب اپنے رستے زخم چاٹتا ہی رہ گیا، وہی زخم جو آج میں نے مہرو کے بارے میں سوال کر کے دوبارہ ادھیڑ ڈالے تھے۔ نواب کا شک اب بھی کبھی نواب بیگم پر ہی چلا جاتا تھا، مگر پھر بات گواہ اور ثبوت کے ترازو پر آ کر رک جاتی تھی۔ مہرو کی خدمت پر معمور بوڑھی خادمہ کی برسوں کی آزمائی ہوئی وفاداری تھی۔ نواب نے اس پر بھی سختی کی انتہا کر دی، مگر آخر کار اس کے خلاف بھی کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ وہ آخری رات تک نواب کی ہدایات کے مطابق مہرو کو دوا دے کر اور کھانا کھلانے کے بعد اپنے ملحقہ چھوٹے برآمدے والے کمرے میں آ کر سو گئی تھی، اور گیٹ پر دربان اور محافظ رات بھر موجود بیٹھے رہے تھے۔ کسی کو کوئی غفلت ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ نواب تیمور نے ہر طرح سے تسلی کر لی تھی، نوکروں کی طرف سے کوئی کوتاہی سامنے نہیں آئی۔ نواب اپنی بات ختم کر کے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ رات ڈھل چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں صبح کے آثار نمودار ہونے کو تھے۔ کہیں دور سے فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ نواب کو اچانک میری بے آرامی کا خیال آیا۔ معاف کیجیے گا، اپنا دکھ سناتے سناتے مجھے وقت کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اب
آپ اب آرام کریں، آپ کا ساتھی بھی کچھ دیر بعد رہا ہو کر آپ سے ملنے آ جائے گا۔ آپ کو اگر میری کسی بات پر ابھی تک شبہ ہو تو آپ اسی وقت سارے محل کی تلاشی لے سکتے ہیں، شاید آپ کو ہی مہرو کا ہی کچھ سراغ مل جائے۔ نہیں، مجھے آپ کی ہر بات پر پورا یقین ہے، اور کبھی کبھی ہم باہر سارے زمانے کی تلاشی لے لیتے ہیں، اپنے کسی عزیز شے کے گم ہونے پر بس اپنے دل کی تلاشی نہیں لیتے۔ جو باہر کھو جائیں کبھی کبھی وہ دل میں چھپے ملتے ہیں۔ نواب نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، بس دل کو کھنگالنا باقی رہ گیا ہے۔ جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ نواب صاحب، کیا آپ مجھے وہ کمرہ دکھا سکتے ہیں جہاں مہرو کو قید رکھا گیا تھا؟ نواب نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ قید کا لفظ شاید انہیں گراں گزرا، مگر قیدی کو قید میں نہ کہتا تو کیا کہتا؟ نواب نے کسی خادم کو آواز دی اور اسے کچھ ہدایات دے کر میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ ملازم مختلف راہداریوں اور خاموش راستوں سے لے کر مجھے محل کے ایک الگ تھلگ گوشے کی دوسری منزل پر لے گیا، اور ایک لمبی اندھیری راہداری کے آخری سرے پر واقع ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے خود وہیں سیڑھیوں کے قریب جمع کھڑا رہا۔ وہ والا کمرہ ہے، آپ دیکھ آئیں، میں یہیں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں دھیرے دھیرے چھوٹے قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا تو میرے دل اور دماغ میں ایک عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ پتہ نہیں قدرت نے کس مصلحت کے تحت مجھے اس انجان لڑکی کی کھوج پر مامور کر دیا تھا، جس کی صورت تو کیا کبھی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی میں نے، اور قدم قدم پر شکست ہی کھائی تھی اب تک اس کی تلاش میں۔ مجھے پھر سلطان بابا کی بات یاد آئی، جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بہت کشادہ اور آرام دہ کمرہ تھا۔ ایک جانب پرانے طرز کی بڑی سنگھار میز اور اس سے جڑا قدادم آئینہ، لکڑی کی بڑی بڑی کھڑکیاں اور اونچے ہوادار روشن دان، ریشمی لہراتے پردے اور بڑی سی مسہری جس کے چاروں طرف جالی دار پردے ٹنگے ہوئے تھے۔ کمرے میں بستر کے بالکل سامنے والی دیوار میں بالکنی کی طرف کھلتی کھڑکی اور دروازہ تھا، جہاں سے باہر دور تک پھیلے باغات اور ان سے پیچھے کہیں دور کسی جھیل یا ندی کا نظارہ صبح کی ہلکی ملائم روشنی میں بہت بھلا لگ رہا تھا۔ آسمان پر ابھی تک چند ستارے حیرت سے جگمگا رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ ہماری باقی دوست تارے کہاں چھپ گئے۔ میں نے آسمان پر دیکھا، اس میں میرے اور زہرا کے نام کا ستارہ موجود نہیں تھا۔ میرا من ایک پل میں گہری اداسی میں بھر گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے کمرے کے در و دیوار سے مہرو کے رونے اور سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی، تو میں گھبرا کر بالکنی سے سامنے کھلتا بڑا شیشے کا دروازہ کھول کر بالکنی میں نکل آیا۔ باہر ہوا یخ تھی۔ میں نے 4-5 لمبے اور گہرے سانس لیے اور میں دوبارہ اندر کی طرف پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک میری نظر نیچے دور باغ میں کسی چیز پر پڑی، اور یکایک میرے ذہن میں ایک ساتھ کئی جھماکے ہوئے۔ میں نے پھر غور سے اس طرف دیکھ کر تصدیق کی۔ ہاں، یہ وہی جگہ تھی جہاں میں پہلے بھی ایک بار آ چکا تھا۔ میرے اندر بیک وقت کئی طوفان چھکڑ چلنے لگے۔ میں تیزی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکلا۔ خادم ابھی تک وہی باادب کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے شہریار کے کمرے کی طرف چلنے کا کہا تو وہ چونک گیا، مگر نواب کی طرف سے شاید اسے یہی ہدایت تھی کہ میں جہاں بھی کہوں مجھے پہنچا دیا جائے۔ ہم دوبارہ محل کے مرکزی حصے میں آئے تو شہریار گھڑ سواری کے لیے نکل رہا تھا۔ ہمیں آتے دیکھ کر اس نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا۔ ارے آپ اتنی صبح چلیں گے میرے ساتھ رائڈنگ کے لیے؟ پتہ ہے 2 سال بعد میں اپنے پسندیدہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا ہوں۔ نہیں، میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، تم رائڈنگ کر کے آ جاؤ، تب تک میں تمہارے کمرے میں تمہاری پینٹنگز دیکھ لیتا ہوں۔ شہریار خوش ہو گیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں نے رات میں ہی ایک بہت خاص تصویر مکمل کی ہے، آپ جا کر دیکھیں، میں بس نہر تک ایک چکر لگا کر ابھی لوٹا۔ شہریار نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس کے پیچھے اس کے ٹرینرز کا گھوڑا بھی دھول اڑاتا گم ہو گیا۔ میں خادم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ شہریار کا کمرہ ویسے ہی بے ترتیب پڑا تھا، کینوس سے رنگ ادھوری مکمل تصویریں۔ میں ایک ایک تصویر کو اٹھا کر غور سے دیکھتا اور اس کے جزیات پر غور کرتا رہا۔ شہریار واقعی ایک بہت اچھا مصور تھا۔ اس کی پینٹنگز بھی بالکل کسی آئینے کے فریم میں قید مختلف لمحوں جیسی تصویریں تھیں۔ اس نے زیادہ تر یملا دیوی کی تصویر کے زاویے سے کینوس پر رنگ بکھیرے تھے۔
کچھ ہی دیر میں چاروں طرف صبح کی روشنی پھیل گئی اور خادم نے مجھے بتایا کہ نواب تیمور اور شہریار بڑے حال میں ناشتے کی میز پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بخت خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ نواب صاحب کے حکم پر اسے مہمان خانے میں میرے ہی کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی خواہش پر ہی اسے وہیں کمرے میں ناشتہ پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچا تو آج باپ بیٹا بہت خوش اور آپس میں ماضی کی طرح بے تکلف باتیں کر رہے تھے۔ شہریار نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیسی لگی آپ کو میری نئی تصویر؟ ابا جان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری تصویروں کو بہت بڑی نمائش رکھیں گے، یہاں بھی اور باہر فارن میں بھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہارا کوئی استاد، کوئی ٹیچر بھی ہے یا بس اپنی خودداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر ہی سارا ہنر سیکھا ہے تم نے؟ شہریار کے بجائے نواب تیمور نے جواب دیا، بہت اچھے استاد بلکہ اتالیق رہے ہیں نواب شہریار کے اکبر صاحب۔ میں تو انہیں ان کا استاد معظم ہی کہتا ہوں اب بھی۔ بچپن سے شہریار کی تربیت کا ذمہ انہی کے سر رہا ہے، مگر ضعیف ہو گئے تھے اب وہ بہت، تو انہی کی درخواست پر انہیں ریٹائر کر دیا میں نے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی وہ یہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہیں محل کے پچھلے حصے میں باقی مینیجرز اور اسٹاف وغیرہ کے کوارٹرز کے ساتھ ہی رہائش گاہ تھی ان کی۔ میں نے بھی سر ہلایا اور شہریار کی تصویر کی تعریف کی۔ واقعی تمہاری تصویر ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور کمال ہے۔ ویسے اگر میں تمہاری تصویری نمائش کا کوئی نام تجویز کر سکتا تو میں اس کا نام انتظار تجویز کرتا۔ تمہاری ہر تصویر میں انتظار کی کیفیت اور اس کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے۔ نواب تیمور نے چونک کر میری طرف دیکھا، گویا آپ کو بھی مصوری سے شغف ہے؟ نام تو وہی تجویز کر سکتا ہے جسے تصویر کے اندر اتر کر اس کی روح کو چھو لینے کا فن آتا ہو۔ میں بدستور شہریار کی طرف دیکھتا رہا۔ نہیں نواب صاحب، اتنا ماہر نہیں ہوں میں، بس اچھی تصویریں تھوڑی بہت پہچان رکھتا ہوں۔ ویسے شہریار، میں نے تمہاری تصویروں میں یملا کے مختلف پورٹریٹس آج بڑے غور سے دیکھے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ایک نہیں دو مختلف لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ کچھ تصویروں میں یملا نے ماتھے پر ہندو سنگھار والی بندیا لگا رکھی ہے اور کچھ میں نہیں، کہیں اس کے بال بند یا بندیا سمیت خاص انداز میں بندھے ہوئے ہیں اور کہیں کہیں بال کھلے ہیں۔ اب تم بتاؤ، کیا میرا اندازہ صحیح ہے کہ یہ یملا کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی ہے یا نہیں؟ میری بات سن کر شہریار کچھ بوکھلا سا گیا اور ہڑبڑا کر بولا، نہیں، وہ ایک ہی لڑکی کی تصویریں ہیں، مختلف زاویے ہیں، شاید اسی لیے آپ کو فرق محسوس ہوا ہے۔ میں نے غور سے شہریار کو دیکھا، تو پھر دونوں کے سنگار میں اتنا فرق کیوں ہے شہریار؟ ہاں، البتہ آنکھوں میں اداسی کی اذیت ایک جیسی ہے۔ نواب تیمور نے الجھن زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے یہ میری ضد سمجھ نہ آئی ہو۔ میں نے اب براہ راست شہریار سے سوال کر دیا، تمہیں پتہ ہے شہریار، وہ دوسری لڑکی جس کی تصویر تم نے بنائی ہے، اس کا نام مہرو ہے؟ مہرو کہاں ہے شہریار؟ میری